بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا حق موجود ہے۔ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا کروڑا شکر، جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پیدا فرمایا، جس پر انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ آج ہم جس موضوع پر مختصر وقت میں گفتگو کریں گے وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ دین اسلام کو ہر شعبے میں مذاہب عالم پر فوقیت حاصل رہی ہے۔ غریبوں کی اعانت، ناداروں کے ساتھ تعاون، محتاجوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ غم گساری کا رویہ رکھنا، اسلام ہمیں اس بات کی طرف بلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے یہ بدرجہ اتم یہ چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اپنے مالوں میں سے کچھ حصہ نکال کر محرومین لوگوں کو ان کی اعانت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اسلام نے مالی انفاق کے لیے تشویش و ترغیب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے قانونی اقدام کرتے ہوئے نظام زکوٰۃ وضع کیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو نادار لوگ ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، جتنے بھی لاچار و بےکس لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی اعانت کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ اسلام ہمیں عبادات کا جہاں درس دیتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے وہ لوگ جو معاشرے کے اندر ظلم کی چکی میں، غربت کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق چل کر، قرآنی احکامات کو اپنا کر اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، اور جھوٹ اور فریب کاری، دھوکہ دہی سے جو مال حاصل کیا ہوتا ہے اس میں قطعاً برکت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مال بھی اسی کا قبول فرماتا ہے جو پاکیزہ مال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر صدقہ و خیرات کی طاقت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، تو اگر وہ اپنے مالوں سے جو پاکیزہ مال ہے، رزق حلال سے کمایا ہوا، اس سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں تو یقیناً انہیں برکتیں حاصل ہیں۔ آج ہم مختصر وقت کے لیے جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے کہ اگر پلاٹ خریدتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے، اور بعض لوگوں نے پلاٹ خرید کے رکھے ہوتے ہیں، پلاٹ لیا ہوا ہے، آیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر آج ہم مختصر وقت کے لیے گفتگو کریں گے، چند گزارشات آپ سے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ پلاٹ خریدتے وقت کوئی واضح نیت نہیں رکھتے، بلکہ ویسے ہی خرید کر رکھ چھوڑتے ہیں، اور اس کے استعمال کے کئی احتمالات ان کے ذہن میں موجود ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر وہ چاہیں گے تو اس پر مکان بنا کر رہائش اختیار کر لیں گے، موقع ہوا تو اسے کرائے پر دے دیں گے،
یا اچھا منافع ملا تو بیچ دیں گے، چونکہ اس میں متعدد احتمالات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور عمل خرید کے وقت تجارت کی واضح نیت نہیں ہے، خریدتے ہوئے اس عمل کے دوران ان کی نیت کوئی واضح نہیں ہے، کبھی ان کا ذہن کہتا ہے میں اس کو بیچ دوں گا، کبھی کسی نے پلاٹ لیا ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ مجھے منافع ملا میں اس کو بیچ دوں گا، یا اس کو میں کرائے پہ دے دوں گا، یا اس پہ اپنا مکان بنا کر میں بیٹھ جاؤں گا، رہائش اختیار کروں گا، مختلف نیتیں اس کی، احتمالات ہیں مختلف۔ تو چونکہ اس میں متعدد احتمالات موجود ہیں اور عمل خرید کے وقت تجارت کی کوئی واضح نیت نہیں ہے، لہٰذا اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور مال زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس پلاٹ کی قیمت شامل نہیں ہوگی۔ وہ پلاٹ جو خریدا تو ہے لیکن اس کے بارے میں ذہن میں مختلف احتمالات ہیں، کوئی نیت واضح نہیں ہے، تو مال زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے جب زکوٰۃ آپ دیں گے تو اس کا مال کا جب حساب کریں گے نصاب کے مطابق، تو اس کا حساب کرتے وقت اس پلاٹ کی قیمت شامل نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ اگر کسی نے پلاٹ خریدتے وقت مکان بنانے کی نیت کی تھی، بعد میں یہ ارادہ ہوا کہ اسے بیچ کر نفع حاصل کر لیں، تو اب بھی مال زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس کی قیمت شامل نہیں، بلکہ یہ اس وقت مال تجارت بن کر شامل ہوگا جب واقعتاً ہی اسے بیچ دیا جائے، جب مال تجارت بن جائے، جب اسے واقعتاً بیچ دیا جائے، پھر اس پر زکوٰۃ حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سیشن پہ ہم اگلی جو ہے گفتگو کریں گے، اس کے آگے جو ہے وہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کرائے پر دیے ہوئے مکانات، پلازے، بلڈنگیں جو کرائے پر دیے جاتے ہیں ان پر آیا زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی احکام کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا